नाज़रीन इकराम, मुल्क में मैशियत की अबतर सूरत हाल है। सियासी अनारकी बढ़ रही है और सियासी अदम बर्दाश्त भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। ठीक इन तमाम तर मामलात में कहीं ना कहीं जो सेफ पैसेज नज़र आ रहा है वो मुल्क में आम इंतखाबात हैं, यानी कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा दिए जाएं और फिर इस मुल्क की करोड़ों के हिसाब से अवाम जिस पार्टी को, जिस शख्सियत को इक़्तिदार में लाती है वो आकर सर्व करे और वो इस तरह के इक़दाम उठाए अपने उस ख़ास टाइम पीरियड में जिनसे इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो सके। एक बड़ी बुनियादी बात है, बड़ी ही बेसिक आपको लॉजिक बताते हैं। यानी कि कोई मुल्क है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी निज़ाम है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसमें सर्टेनिटी, उसमें इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि एक छोटे से छोटे सिस्टम, एक छोटे से छोटे सेटअप को चलाने के लिए भी उसमें बैक वक्त एक लंबे दौरानिए के लिए इस्तेहकाम मौजूद होना चाहिए मामलात में। तभी जाकर उसका सर्वाइवल मुमकिन होता है, तभी जाकर वो तरक्की कर पाता है। जब इसी बात को हम बड़े ज़ाविये पे देखते हैं, यानी कि ममालिक के तनाज़र में देखते हैं या बड़े सियासी निज़ामों के तनाज़र में देखते हैं, तो वहाँ पर भी बड़ी ही बुनियादी शय जो हमें देखने को मिलती है वहाँ का इस्तेहकाम होता है। वो सियासी इस्तेहकाम हो, वो महाशी इस्तेहकाम हो, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और उन्हीं के बल पर, उन्हीं की बिना पर आज जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो तरक्की कर पाई हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी ये बहर सूरत बहुत ज़्यादा लाजमी है कि मुल्क में पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो, सियासी तौर पर इस्तेहकाम हो, तभी जाकर मैशियत भी सुधर सकती है। लेकिन मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में एक तरफ तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की जानिब से, इमरान खान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत, वफाकी हुकूमत PDM की जमातें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पूरी तगदो के साथ इस मामले पे अटकी पड़ी है कि किसी तरह से इंतखाबात से, बेशक ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उन्हीं से ही जान छुड़ा ली जाए, आम इंतखाबात तो दूर की बात है। नाज़रीन इकराम, खबर कुछ यूँ है कि आज तो राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला ने बड़ी ही शानदार तरीके से अपने बयानिए का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क में मौजूद तमाम तर मसाइल का हल आम इंतखाबात नहीं है। ना कि सिर्फ आम इंतखाबात, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क में मौजूद जितने भी मसले हैं, मैशियत डूब रही है, बड़े बुरे तरीके से डूब रही है। इस मसले का हल, इस मैशियत को बचाने का हल आम इंतखाबात नहीं है, बल्कि एक इस्तेहकाम है, सर्टेनिटी है, असेंबलियों की मुद्दत पूरी होना है, हुकूमतों की मुद्दत पूरी होना है, तभी जाकर जो है वो मुल्क इन बुरे हालात से निकल सकेगा। गो के वज़ीर दाखिला की जानिब से अपने हुकूमत का ये बयानिया अवाम के सामने रखा गया है और हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतखाबात के मामले को लेकर जो सूझ-बूझ रख रहे हैं या जिस तरह के ख़यालात रख रहे हैं, उन्होंने तो वो प्रेज़ेंट किया है, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। इसी सिलसिले में, इसी ज़मन में सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त तहरीर किया गया था और उस ख़त में इलेक्शन कमीशन से ज़िमनी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात करवाने की तारीख के बारे में कहा गया था। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जवाब सदर आरिफ अलवी को जवाबन ख़त लिखा गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इसमें इलेक्शन कमीशन ने माज़रत की है कि वो इस सिलसिले में बेइख्तियार हैं। आइनी तौर पर उन्हें ये हक़ या ये इख्तियार नहीं हासिल कि वो गवर्नर्स के साथ मुशावरत कर सकें या उन्हें डिक्टेट कर सकें ज़िमनी इंतखाबात करवाने के लिए। और इसके साथ साथ ECB के पास, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार भी मौजूद नहीं है कि असेंबलियाँ टूट जाने की सूरत में वो अपने तय कोई इंतखाबात की तारीख दे सकें। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मामले को अलग अलग डिस्कस किया है, इस ख़त में अलग अलग एड्रेस करने की कोशिश की है। वहीं पे पंजाब में होने वाले आम इंतखाबात के बारे में एक अदालती फ़ैसला भी मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट की एक जो है वो फ़ैसला मौजूद है। उस फ़ैसले के तनाज़ुर में भी ECB की जानिब से ये कहा गया है कि वो गवर्नर के साथ उस फैसले की रोशनी में उन्होंने राब्ता किया है, लेकिन गवर्नर का मौक़िफ़ ये है कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ आला अदालत में अपील करने वाले हैं। इन तमाम तर चीज़ों को मिलाकर अगर आपके सामने हम रखने की कोशिश करें, उससे पहले जो ख़त में लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी की जानिब से सदर आरिफ अलवी को,
یعنی کہ ملک میں سب سے سپریم اس وقت جو ڈیزیگنیشن ہے موجودہ نظام میں، موجودہ پارلیمانی نظام میں، پارلیمانی جمہوری نظام میں، وہ صدر عارف علوی کا ہے، جسے موسٹ سپریم سمجھا جاتا ہے۔ ان کو الیکشن کمیشن لکھ رہا ہے کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس اسمبلی تحلیل ہو جانے کی صورت میں انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار موجود نہیں ہے۔ کمیشن صدر پاکستان کے عہدے کا احترام کرتا ہے، لیکن الیکشن کی تاریخ کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہونے کی وجہ سے الیکشن کے معاملے پر صدر پاکستان کے آفس سے مشاورت نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں ای سی پی جو ہے وہ صدر پاکستان سے مشاورت نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری طرف صدر پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ہے ان کے قائد عمران خان کی جانب سے، اور دیگر جتنے بھی اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں موجود شیخ رشید اور جتنے بھی کاؤنٹیبل فیگرز ہیں، ان تمام تر کی جانب سے صدر عارف علوی پہ بہت سخت دباؤ ہے کہ وہ الیکشن کروانے کے معاملے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور وہیں آج کا جو ای سی پی کا جواباً خط ہے اس میں بڑے واضح طریقے سے، اور پھر حکومتی وزراء کے بیانات بڑے ہی مدلل طریقے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ حکومت کم از کم اس وقت عام انتخابات تو دور کی بات ہے، ضمنی انتخابات کی طرف بھی جانے کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے۔ سو اس صورتحال میں عمران خان تو کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگے گا، غیر آئینی اقدام۔ ظاہر ہے اگر 3 ماہ کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹس انتخابات نہیں کروا سکتی تو اٹس مین کہ وہ آئین کو پامال کر رہی ہیں، وہ آئینی حدود و قیود کو پامال کر رہی ہیں۔ سو اس صورتحال میں جو آئین کو پامال کیا جاتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگایا جاتا ہے، آرٹیکل 6 کے تحت کارروائیاں کی جاتی ہیں، ان میں سنگین غداری ہوتی ہے، ذاتی مفادات کے لیے آئین کا استعمال ہوتا ہے، اور دیگر بے شمار چیزیں اور سزائیں ہیں جو کہ اس آرٹیکل میں شامل ہیں۔ بہرکیف اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خبر دیتے چلیں، مسلم لیگ نواز کے انتہائی اہم اور سینئر رہنما شاہد حقان عباسی، جن کے بارے میں متعدد بار یہ خبریں آ چکی ہیں کہ وہ اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، وہ اپنی قیادت کے ساتھ علیحدگی تو خیر اختیار کر چکے ہیں، اب بڑی اعلانیہ طور پر اس کے ثبوت مل چکے ہیں، یعنی کہ ان کے بیانات ہوں، ان کی پارٹی میٹنگز میں پریزنس ہو بلکہ ایبسنس ہو معذرت کے ساتھ، یا پھر دیگر ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بڑا بھرملا لگ رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں، اور یہ حقیقی بات ہے کہ وہ اس وقت اپنی قیادت کے فیصلوں سے ناراض ہیں، اور قیادت کے وہ فیصلے جن کے تحت ایک موروثی سوچ کو پروموٹ کرتے ہوئے، ایک موروثی نظام کو پروموٹ کرتے ہوئے جس طرح سے نواز شریف نے اپنی بیٹی کو لا کر ان کے اوپر بٹھا دیا، تو ڈیفینیٹلی ان کا احتجاج تو بنتا ہے۔ لیکن گزشتہ کل یا آج سے 1-2 دن پہلے مریم نواز اور ان کے درمیان ہونے والی میٹنگ کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ اب ان کے اور شاہد حقان عباسی اور دیگر جتنے بھی ناراض اراکین ہیں یا رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کے درمیان معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، اختلافات ختم ہو گئے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج کے روز بھی مریم نواز یہاں پنڈی آئی ہوئی تھی، وہ آج کل مختلف شہروں میں ورکرز کنونشن کر رہی ہیں، لیکن لوگوں کی اتنی کم پریزنس ہوتی ہے، اتنی کم تعداد میں لوگ وہاں ان کی کال پہ نکلتے ہیں کہ میڈیا بھی گو کہ ان کی تقاریر پورے چینلز پہ لائیو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے عوام میں انہیں مقبولیت نہیں مل پا رہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں۔ خیر، آج بڑی برملا طریقے سے شاہد حقان عباسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو گرفتار کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے حقیقی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ آج کراچی میں سیمینار تھا جس میں مفتہ اسماعیل جو کہ ایک ناراض رہنما ہے مسلم لیگ نواز کے، سابق وزیر خزانہ ہیں، ان کی جانب سے ریکنسٹرکٹ اور ری میں جس طرح کا کچھ نام ہے وہ اس کی تحت ایک پوری سیمینارز کی چین چلا رہے ہیں اور مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، اور وہاں پر اسی طبقے کے جتنے بھی ناراض رہنما ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں یا جتنے بھی نتھی لوگ ہیں قیادتوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ مل کر یہ سیمینارز کرتے ہیں۔ اس سیمینار میں بڑے برملا طریقے سے شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو گرفتار کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے حقیقی مسائل پر توجہ دینی چاہیے، اور اس ملک میں انارکی کی صورتحال سے، اس تباہی کی صورتحال سے نکلنے کا اگر کوئی واحد سیف پیسج ہے تو وہ یہ حقیقی مسائل پر توجہ دینا ہے، اس طرح کی انتقامی کارروائیوں سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا ہے، انہیں خیر آباد کہہ دینا ہے۔ لیکن حکومت تو ابھی بھی ایک سوچ رکھتی ہے، ایک ویژن رکھتی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو جو کہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں انہیں ایک منصوبہ سازی کے تحت جیلوں میں بند کرے۔ ناظرین کرام، وزیر داخلہ کی بھی ہم نے آپ کے سامنے بیانات رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد حقان عباسی
کا بھی بیان رکھا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں اب جو الیکشن کا معاملہ ہے وہ ڈیلے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ 22 تاریخ سے عمران خان اپنی جیل بردو تحریک کا معذرت کے ساتھ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس آغاز کے بعد عام انتخابات تو اب خیر عمران خان کا ٹارگٹ نہیں رہے گا، چونکہ ضمنی انتخابات ہی نہیں ہو پا رہے جس پہ پہلے حکومت متفق تھی، اب وہ بھی نہیں کروا پا رہی، تو عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے، یعنی کہ کیا وہ جیل بردو تحریک میں بذات خود گرفتاری دیں گے؟ اگر دے دیتے ہیں تو پھر بظاہر پی ٹی آئی کے پاس اس وقت اور کوئی چہرہ موجود نہیں ہے، عمران خان اگر جیل میں ہوں گے تو پھر کس طرح سے ان کی یہ تحریک سروائیو کر پائے گی، اور اگر وہ نہیں دیتے تو پھر اس تحریک کی کامیابی کے چانسز کتنے ہوں گے؟ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے، اور اس وقت تمام تر مبصرین، تمام تر ماہرین اسی معاملے کو جو ہے وہ زیر بحث لا رہے ہیں، گو کہ پاکستانی معیشت بیٹھ رہی ہے۔ آج آئی ایم ایف نے بھی اپنا موقف دیتے ہوئے حکومت پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایک نمائندے نے بیرون ملک ہونے والی ایک سیکیورٹی میٹنگ میں ڈی ڈبلیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کو عمرہ پہ دی گئی سبسڈیز کو ختم کر کے، یعنی کہ ایک پاکستان کی جو ایلیٹ ہے جو کہ ٹیکس دے سکتی ہے، اچھے خاصے ریونیوز جنریٹ کر رہی ہے اور پاکستانی معیشت میں اپنا کردار، اپنا حصہ ڈال سکتی ہے، اسے ٹیکسز دینے چاہیے اور سبسڈیز انہیں ملنی چاہیے جو حقیقی معنوں میں سبسڈیز کے حقدار ہیں، جو اس ملک کے غریب عوام ہیں، جو اس ملک کے غریب لوگ ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں سبسڈیز دی جائیں۔ حکومت پاکستان سے آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ خیر کر لیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے حکومت پاکستان اس زمانے میں کیا اقدامات اٹھاتی ہے، اور اس وقت کا سب سے اہم اور بڑا ایشو جو کہ بظاہر بن چکا ہے وہ ملک میں ہونے والے عام انتخابات ہیں، اس معاملے کو لے کر حکومت آخر کیا سٹیپس اٹھاتی ہے، کیا مستقبل میں سموتھ پروسیس کے تحت یہ انتخابات ہو سکیں گے، یا پھر اسی طرح سے یہ بیانات اور یہ اختلافی سیاست کی رسہ کشی کا کھیل جاری رہے گا۔